بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 12 سالہ زندگی کے چند واقعات، یہ ضرور سماعت فرمائیے اور آخر تک ویڈیو کو ضرور سنیے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال کی تھی۔ ابو طالب نے قریش کے تجارتی قافلے کے ساتھ شام کا سفر شروع کیا۔ اس سفر میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ تھے۔ جب بصرہ شہر کے قریب پہنچے تو وہاں ایک نصرانی راہب رہتا تھا جو بحیرہ راہب کے نام سے مشہور تھا۔ نبی علیہ السلام کی جو علامات آسمانی کتابوں میں لکھی ہوئی تھیں ان کو اچھی طرح وہ جانتا تھا۔ جب یہ قافلہ بحیرہ راہب کے عبادت خانے کے پاس سے جا کر رکا تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو دیکھتے ہی آپ کو پہچان لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، ھذا سید العالمین، یعنی یہ تمام جہانوں کے سردار ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، ھذا رسول رب العالمین، یہ پروردگار عالم کے رسول ہیں۔ یبعث اللہ رحمت للعالمین، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ میرے پیارے سامعین و ناظرین، قافلہ والوں نے بحیرہ راہب سے پوچھا کہ یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ راہب نے کہا کہ جس وقت تم اس وادی میں پہنچے کوئی درخت کوئی پتھر ایسا باقی نہ رہا تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ نہ کیا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہر مبارک سے بھی میں پہچانتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان ہے۔ میرے پیارے سامعین و ناظرین، پھر بحیرہ راہب اپنے عبادت خانے میں چلا گیا اور تمام قافلہ والوں کے لیے کھانا تیار کرایا۔ پھر اس کے بعد جب تمام قافلہ والوں نے کھانا کھانے کے لیے حاضر ہوئے تو نبی علیہ السلام موجود نہ تھے، تو راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہیں۔ پتہ چلا کہ وہ اونٹ چرانے کے لیے گئے ہوئے ہیں، تو اس نے ایک آدمی بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلوایا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک بادل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سائے کیے ہوئے تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو سب لوگ درخت کے سائے میں بیٹھ چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانب بیٹھ گئے، وہاں پر کوئی سایہ نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹھتے ہی درخت کا سایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھک گیا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد پوچھا گیا کہ ان کا ولی کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ابو طالب کی طرف اشارہ کیا تو وہ بحیرہ راہب ان کو قسم دینے لگا کہ ان کو آگے نہ لے جاؤ، رومی لوگ ان کو دیکھ لیں گے، علامات سے پہچان لیں گے اور اس بچے کو ان کو قتل کر دیں گے، کیونکہ تورات اور انجیل میں یہی لکھا ہوا تھا کہ اسی مہینہ میں آخری نبی یعنی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے نکلنے والے ہیں۔ چنانچہ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس بھیج دیا اور راہب نے آپ کے ساتھ
کھانے پینے کا سامان بھی دیا۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ بحیرہ راہب ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے سے ہم کلام تھا کہ اتنے میں روم کی جانب سے 7 آدمی اسی طرف آ رہے تھے۔ بحیرہ راہب نے ان سے پوچھا کہ تم کدھر سے نکلے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس نبی کی تلاش کے لیے نکلے ہیں اور ہر طرف ہم نے اپنے آدمی بھیج دیے ہیں تاکہ اس نبی کو قتل کر دیں۔ میرے پیارے سامعین و ناظرین، بحیرہ راہب نے پوچھا جس چیز کا رب العالمین ارادہ فرما لیں اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ ان رومیوں نے کہا کہ نہیں، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ان رومیوں نے بحیرہ راہب سے عہد کیا کہ اب ہم اس نبی کو قتل کرنے کے در پہ نہ ہوں گے۔ آگے پھر سردار عبد المطلب کی مسند پر بیٹھنے کا ایک واقعہ ہے جو آپ ضرور سماعت فرمائیے۔ ابو مطلب کے لیے ہر روز بیت اللہ کے سائے میں ایک مسند بچھائی جاتی تھی اور وہاں عبد المطلب بیٹھا کرتا تھا کیونکہ مکہ کا سردار تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہاں مسند بچھائی جاتی تھی کسی کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ عبد المطلب کی مسند پر آ کر بیٹھ جائے۔ میرے پیارے سامعین کرام، لیکن جب عبد المطلب مسند پر بیٹھ جاتا تو لوگ اس کے دائیں بائیں آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ میں بہت آگے آ جایا کرتا تھا۔ میں اس کی مسند پر بیٹھنے کی کوشش کرتا لیکن میرے چچا مجھے روکنے کی کوشش کرتے اور مجھے کہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے نہ آؤ، اس مسند پر ہمارے ابا کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ جب میرے چاچا مجھے روکنے کی کوشش کرتے تو میرے دادا ابو مطلب کہتے بیٹو اسے آنے دو، تمہیں کیا پتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والا ہے، اور مجھے اپنی مسند پر بٹھا لیتا اور بٹھانے عبد المطلب میری پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے رہتے۔ میرے پیارے سامعین و ناظرین، اس کے بعد عبد المطلب کبھی میری پیشانی کو چومتے، عبد المطلب کبھی میرے رخساروں کو چومتے اور عبد المطلب کبھی میری گردن کو چومتے اور تھوڑی دیر گزرنے کے بعد کہتے یہ بچہ بڑی شان والا ہے۔ پھر میرے پیارے سامعین و ناظرین، عبد المطلب کی وفات ہونے لگی تو اس نے اپنے بیٹوں میں سے ابو طالب کو بلایا۔ ابو طالب حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ہیں۔ ابو طالب کو بلانے کے بعد کہا میرے بیٹے تو اور بھی ہیں لیکن آپ پر مجھے اعتماد ہے، یہ بچہ یتیم ہے، اس کا والد دنیا سے وفات پا چکا ہے، اسی لیے اس کا خیال رکھنا۔ میرے پیارے سامعین و ناظرین، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالی نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی کا تذکرہ قرآن مجید میں اس طرح ارشاد فرمایا الم یجد کا یتیما فآوا، میرے محبوب تجھے پیدا تو یتیم کیا لیکن تیرے سہاروں کا انتظام میں نے خود کیا۔ اس کے بعد اس طرح فرمایا میرے محبوب تیری کفالت کا انتظام خود خدا نے کیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا میرے محبوب تیری تربیت کا انتظام خود خدا نے فرمایا۔ اس کے بعد پھر فرمایا میرے محبوب تیری پرورش کا انتظام خود خدا نے کیا۔ میرے پیارے سامعین و ناظرین، اب ہوا یہ کہ عبد المطلب نے اپنے بیٹے ابو طالب کو کہا کہ میری وفات کے بعد اس کو یتیمی کا احساس نہ ہونے دینا، میری اور ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دینا۔ ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے ابا جان۔ چنانچہ دادا عبد المطلب وفات پا گئے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت ابو طالب کے کفالت میں آ گئی۔ میرے پیارے سامعین و ناظرین،
ایک اور واقعہ بہت سننے لائق ہے کہ ابو طالب کی کفالت کا عجیب واقعہ ہے، احادیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں ابو طالب کی کفالت میں آیا، میرے چچا ابو طالب کے گھر کی کیفیت یہ تھی کہ ان کے گھر میں غربت تھی اور اولاد زیادہ تھی، بچے اور بچیاں زیادہ تھیں، لیکن جس دن سے میں آیا خدا نے ابو طالب کے گھر میں برکت ڈال دی اور مال میں اضافہ کر دیا۔ میرے پیارے سامعین اکرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے وہ زمانہ یاد ہے جب میں ابو طالب کی کفالت میں تھا۔ ابو طالب کے گھر کا دسترخوان لگتا تھا، جس دن میں دسترخوان پر بیٹھتا تو سارے گھر والے خوب سیر ہو کر کھاتے تھے، چھوٹے بھی کھاتے، بڑے بھی اور بوڑھے بھی، جوان بھی، سارے خوب سیر ہو کر کھاتے تھے اور کھانا بھی بچ جایا کرتا تھا۔ لیکن جس دن میں دسترخوان پر نہ بیٹھتا تھا کھانا بمشکل پورا ہوتا تھا۔ میرے پیارے سامعین و کرام، جب ابو طالب کو کہا جاتا آؤ کھانا تیار ہے تو ابو طالب اپنے گھر والوں سے کہتے ٹھہر جاؤ، میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے گا تو اس کے ساتھ مل کر بیٹھ کر کھائیں گے۔ ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی اتنی محبت کرتے تھے جتنی ان کو اپنی اولاد محبوب تھی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ انس تھا۔ اسی لیے تو اللہ تعالی نے وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ فرمایا کہ یتیم کو مت جھڑکو۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، پھیرتا ہے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اللہ تعالی اتنے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ میرے پیارے سامعین و ناظرین، امید ہے آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آئندہ کی آنے والی ویڈیو آپ ضرور دیکھا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اچھا سا کومنٹس کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔